گرد ابھی پوری طرح بیٹھی نہیں تھی، میدان میں تلواروں کی جھنکار مسلسل گونج رہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار ایک ایک کر کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو رہے تھے، لیکن انہی لمحات میں ابھی بھی ایک مجاہد دشمن پر بجلی بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ اس کے تیر صرف چل نہیں رہے تھے، بلکہ ہر تیر اپنا ہدف ڈھونڈ رہا تھا۔ دشمن ایک دوسرے سے پوچھنے لگا، آخر یہ کون ہے؟ آئیے اس مرد مجاہد کی داستان سنتے ہیں جو نہ صرف تلوار بازی میں مہارت رکھتا تھا بلکہ تیر اندازی بھی بہت اچھی طرح کر سکتا تھا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ ان عظیم شخصیات کی قربانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، ہر دور میں کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں جنہیں اپنی شہرت کی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے۔ انہی خوش نصیب لوگوں کے اندر ایک نام حضرت سیدنا نافع بن ہلال رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ملتا ہے۔ وہ یمن کے معروف قبیلہ مذہج سے تعلق رکھتے تھے۔ شجاعت ان کی پہچان تھی، لیکن ان کی اصل طاقت ان کا ایمان تھا۔ جب حق واضح ہو گیا تو پھر انہوں نے دنیا کے کسی خوف کو اہمیت نہیں دی۔ جب حق نے آواز دی، کوفہ کے حالات بدل چکے تھے، لوگ خوف زدہ تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اب خاموش رہنا ممکن نہیں۔ انہوں نے اپنا راستہ منتخب کیا، اور وہ راستہ سیدھا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے تک جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی میں غیر معمولی مہارت رکھتے تھے، لیکن انہیں اپنی مہارت پر ذرہ برابر بھی غرور نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اصل کامیابی دشمن کو شکست دینا نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے تیروں پر اپنا نام لکھ دیا تھا۔ یہ کسی فخر کے لیے نہیں تھے، بلکہ اس لیے تھے کہ جب یہ تیر چلیں گے تو حق کی حمایت کے اندر چلیں گے۔ جب سورج طلوع ہوا تو دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ اب فیصلے کی گھڑی قریب آ چکی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ تعداد میں کم تھے، لیکن یقین میں پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر نہ خوف تھا، نہ بے چینی تھی، بلکہ ایک عجیب سی سکون والی کیفیت تھی، جیسے وہ کسی کے انتظار میں کھڑے ہوں۔ اور وہ انتظار کس چیز کا تھا؟ وہ انتظار تھا شہادت حاصل کرنے کا۔ چند ہی لمحوں کے بعد حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترنے والے تھے۔ ان کی تلوار چلنے والی تھی، ان کے تیر اپنا راستہ اپنانے والے تھے، اور دشمن پہلی مرتبہ یہ محسوس کرنے والا تھا کہ ایمان سے بھرے ہوئے انسان کی طاقت صرف اس کے بازو میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے یقین میں ہوتی ہے۔ لیکن آخر کیا ہوا کہ دشمن نے ان کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین کرام، وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار ایک ایک کر کے میدان کربلا میں جا رہے تھے۔ ہر شہادت کے بعد دشمن یہ سمجھتا تھا کہ اب مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا، مگر ہر نیا مجاہد پہلے سے زیادہ ثابت قدم نکلتا۔ اسی دوران حضرت سیدنا نافع بن ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار مضبوطی کے ساتھ تھامی۔ ایک لمحے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور اجازت طلب کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت بھری نگاہ سے ان کو رخصت فرمایا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ میدان میں
اتر رہے تھے۔ یہ وہ چال نہیں تھی کہ جس میں غرور ہو، بلکہ یہ اس شخص کی چال تھی کہ جو جانتا تھا کہ چند لمحوں کے بعد وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہونے والا ہے۔ دشمن کی صفوں سے آواز آئی کہ اپنا نام بتاؤ۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعتماد کے ساتھ اپنا تعارف کرایا اور حق کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر فرمائی۔ ان کے لہجے میں نہ ہی خوف تھا نہ ہی گھبراہٹ تھی۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمان سنبھالی، ایک تیر چھوڑا اور دشمن کا ایک سپاہی زمین پر گر گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ ہر تیر پر اپنا نام لکھتے تھے اور بڑی مہارت کے ساتھ تیر اندازی کیا کرتے تھے۔ دشمن حیران تھا کہ اتنی کم تعداد میں موجود یہ شخص اتنی مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کیسے کر رہا ہے۔ جب تیر ختم ہونے لگے تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سنبھالی۔ اسی لیے دشمن نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ممکن ہو تو انہیں زندہ گرفتار کیا جائے۔ چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا۔ آخر کار دشمن نے ایک ساتھ کئی سمتوں سے حملہ شروع کر دیا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل مقابلہ کرتے رہے، مگر ایک موقع پر ان کا بازو زخمی ہو گیا۔ پھر دشمن نے انہیں قابو میں کر لیا۔ وہ زخمی تھے لیکن ان کے چہرے پر شکست کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایمان آج بھی پہلے جیسا مضبوط تھا۔ جب انہیں گرفتار کر کے دشمن کے ایک سردار کے پاس لایا گیا تو اس نے تنزیہ طور پر کہا کہ دیکھ لیا تم نے اپنا انجام، تم نے کس مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال دیا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے وقار کے ساتھ جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے اپنے کیے پر ذرہ برابر بھی ندامت نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر دشمن خاموش ہو گیا۔ زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک قیدی، لیکن دل ایسا آزاد کہ ظالم کے سامنے بھی حق بات کہنے سے نہیں ڈرا۔ اب دشمن نے ایک ظالمانہ فیصلہ کیا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری لمحات بہت قریب تھے۔ ان کی شہادت کیسے ہوئی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس جاں نثار سے کیا ارشاد فرمایا اور ان کی قربانی آج ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ آئیے یہ تمام باتیں جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہر طرف خاموشی تھی۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی حالت میں دشمن کی قید میں تھے۔ ہاتھوں میں طاقت نہیں رہی تھی مگر زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پہلے سے بھی مضبوط ہو چکی تھی۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے ایک مجاہد کو قید کر لیا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایمان کو نہ ہی زنجیریں قید کر سکتی ہیں اور نہ ہی تلواریں شکست دے سکتی ہیں۔ روایات کے مطابق دشمن کے سردار نے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ دو۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ جہاں پر بہت سے لوگ دنیا کو چن لیتے، لیکن حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا جواب دیا جس نے ظالم کو بالکل خاموش کرا دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حق کو پہچان کر اس کا ساتھ دیا ہے، اب اس کو چھوڑنے کا امکان ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ خوف تھا بلکہ یقین تھا۔ جب دشمن نے دیکھا کہ یہ مرد مومن کسی قیمت پر بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹے گا تو اس نے انہیں شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ زخموں سے چور یہ عظیم مجاہد اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار تھا۔ تلوار کا ایک وار ہوا اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو اس طرح ایک اور وفادار ساتھی اپنے امام پر قربان ہو گیا۔
جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ رنج پہنچا۔ یہ صرف ایک سپاہی کی جدائی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسے ساتھی کی جدائی تھی کہ جس نے آخری لمحات تک وفاداری کا حق ادا کیا۔ کربلا کا ہر شہید ایک الگ باب تھا، اور حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باب شجاعت، بہادری اور وفا سے بھرا ہوا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، کبھی اس راستے پر تنہائی ملتی ہے اور کبھی مخالفت، اور کبھی جان کی قربانی بھی دینی پڑتی ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی منزل بنا لے وہ شخص کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتا۔ اس لیے آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بڑی عزت اور وقار کے ساتھ لیتے ہیں، جبکہ ظلم کرنے والوں کو نفرت سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم ایک ایسے مرد مجاہد کی داستان بیان کریں گے کہ جس نے اپنی جان تو قربان کر دی، لیکن کسی صورت میں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، دوسرے لوگوں کو شیئر بھی کریں، تاکہ ان عظیم شخصیات کی قربانیاں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔